الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صل علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویک بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الایام نداولھا بین الناس۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ آج کی اس جشن تہنیت اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ کے ایک ایک حرف پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود وہ حرارت جو انہیں اعلان غدیر سے ملی ہے، درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں وارث قرآن و اہل بیت کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور بغیر مینار کے کعبہ کی چھت پہ پرچم عباس لہرا کے کائنات کو سمجھائے کہ کعبہ کل بھی ہمارا تھا، کعبہ آج بھی ہمارا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ بہت مختصر سے وقت کے لیے چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نازل کرنے کے لیے آپ کی خدمات عالیہ میں حاضر ہوں۔ ایسے میں کہا تو نہیں کرتا، لیکن اگر مناسب ہو تو ذرا درمیان کے فاصلے مٹائیں۔ اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو اور اللہ نے کسی کو منع نہ کیا ہو تو وہ ذرا قریب آ کے بیٹھ جائے تاکہ ذرا بہتر انداز میں آپ سے بات ہو جائے۔ صلوات جشن کے انداز میں ایک بار پڑھ لیں۔ چونکہ یہ جشن ہجری تاریخ کی مناسبت سے نہیں ہے، متوجہ ہیں آپ؟
ہجری تاریخ اور عیسوی تاریخ میں فرق ہے۔ ہجری کیلنڈر پہلے قمری کیلنڈر ہوتا تھا، اب ہجری کیلنڈر ہے۔ ہجرت سے پہلے یہ قمری کیلنڈر تھا کہ چاند کے اعتبار سے جو تاریخیں ہوتی، لیکن ہجرت رسول کے بعد یہ پھر ہجری کیلنڈر بن گیا، یعنی وہ تاریخیں جو پہلے چاند کے اعتبار سے ہوتی تھیں پھر وہ رسول کے چاند کی نیند کے اعتبار سے ہو گئی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ چونکہ سرکار دو عالم نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے بستر پر اپنی جان کو سلایا تھا۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں۔ پھر اس اعتبار سے یہ ہجری کیلنڈر بن گیا۔ اب ساری عبادات ہجری کیلنڈر پہ ہے۔ ہجرت ہوئی تھی علی کی نیند کی وجہ سے، علی نہ سوتے تو ہجرت نہ ہوتی۔ بس یہ سمجھ لیں کہ اگر آج مسلمان رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں تو بس یہ سمجھ لیں کوئی جاگ رہا ہے تو علی کے سونے کی وجہ سے۔ جی اگر عید الفطر ہو رہی ہے تو علی کی نیند کی وجہ سے، اگر حج ہو رہا ہے تو علی کی نیند کی وجہ سے۔ تو جو آوازیں ابھی بلند نہیں ہوئی اگلے فقرے میں ہو جائیں گی، اس کا مطلب ہے جو ایک رات سو کے اللہ کے حضور ہونے والی ساری عبادتیں بچا لے اسے علی کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ جیے۔ لیکن یہ جو جشن ہے یہ ہجری تاریخ کے اعتبار سے نہیں، یہ عیسوی اعتبار سے ہے، یعنی وہ کیلنڈر جو جناب عیسیٰ کی مناسبت سے چلتا ہے، جیسے جنوری، فروری، مارچ کے اعتبار سے۔ تو جناب عیسیٰ بھی ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہوں گے لیکن شیعوں کے لیے زیادہ معتبر ہے۔ باقی مسلمان بھی بحیثیت نبی جناب عیسیٰ کا احترام کرتے ہیں۔ آپ تھوڑا بولیں گے میرا پھر بھی گزارا ہو جائے گا، زیادہ بولیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ہو جائے گا، لیکن فکرہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ شیعوں کے نزدیک جناب عیسیٰ اس لیے زیادہ محترم ہے، باقی لوگ تو صرف نبی سمجھ کے مانتے ہیں، ہم انہیں نبی بھی مانتے ہیں، اور ہمارے دل میں ان کا احترام اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں جس کا انتظار ہم کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ جی سلامت رہیں، بڑی مہربانی۔ یا اب بات آئی انتظار کی، میں نوروز پہ بھی چند فکرے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اور میں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ نوروز کیا ہے، اسے عید نوروز کیوں کہتے ہیں، میں وہ بھی عرض کروں گا۔ لیکن میں پہلے یہ بتا دوں کہ جناب عیسیٰ کا انتظار اور ہمارا انتظار، اس میں فرق کیا ہے؟ تو پہلے انتظار سمجھ لیں کہ انتظار کہتے کسے؟ انتظار ہوتا ہے اتنا جتنا بندے میں صبر ہوتا ہے، اور صبر اتنا ہوتا ہے جتنی وفا ہوتی۔ پھر سن لیں، انتظار اتنا جتنا صبر، صبر اتنا جتنی وفا، یعنی انتظار بقدر صبر، صبر بقدر وفا۔ صبر نہ ہو تو بندے زیادہ دیر مجلس میں بیٹھ ہی نہیں سکتے، اٹھنا پڑتا ہے، بار بار جانا پڑتا ہے، پھر آنا پڑتا ہے۔ ہاں ایک بات میں ضرور عرض کر دوں کہ ذاکرین کے لفظوں سے، فکروں سے، جملوں سے، تقریروں سے، خطبوں سے نہ کسی کا عقیدہ بدلتا ہے نہ کوئی بندہ شیعہ ہوتا ہے۔ یہ تو کچھ دن ایسے ہیں، کچھ تاریخیں ایسی ہیں، کچھ شاعر اللہ ایسے ہیں جو لوگوں کے مذہب بدل دیتے ہیں۔
ذاکر بندوں کو شیعہ نہیں کرتے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ محرم الحرام میں 10 محرم کو شبیہ ذوالجناح نکلتی، تو آج تک ائمہ کے بعد کسی مناظر نے، کسی خطیب نے، کسی عالم نے اتنے بندے شیعہ نہیں کیے جتنے ذوالجناح نے کیے. اگر ذاکرین مولوی کرتے تو مولویوں کے لائسنس بنتے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم جس گلی سے چاہیں، جتنے بندے چاہیں لے کے گزر جائیں، بندے ہمیں نہیں روکتے. 10-15 بندے اگر ذوالجناح کی لگام پکڑ کے سڑک پہ آ جائیں تو لوگ آ جائیں گے، بتاؤ لائسنس کہاں ہے؟ تو پھر مجھے یہ فکرہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جو کام کسی مولوی کی تقریر نہیں کرتی وہ حسین کی سواری کی، شبی کی، ٹاپوں کی آواز کر دیتے. تو ہمارے خطوات سے مجلس اعضاء کا ماحول جو ہے نا، یہ جس میں آپ بیٹھتے ہیں، یہ بذات خود آپ خاموش بھی بیٹھے رہیں، سن رہے ہو، اور یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ بہت زیادہ داد دے. کئی بندے کہتے ہیں جو بندہ یہاں نہیں بولے گا، ممبر سے ہی کہہ دیا جاتا ہے، پڑھا تو کہیں نہیں ہوتا، کہہ دیتے ہیں جو بندہ یہاں نہیں بولے گا وہ قبر میں نہیں بولے گا. بھائی کیوں؟ جو تمہیں داد نہیں دیتا وہ قبر میں سوالوں کے جواب نہیں دے گا. بھائی عجیب حماقت ہے، جو ہمیں داد نہیں دے رہا وہ قبر میں کیوں نہیں بولے گا؟ قبر میں علی نے آنا ہے تو علی کے سامنے تو گونگے بھی بول پڑتے ہیں، وہاں تو وہ بھی بولے گا جس کی قوت گویا ہی نہیں ہے. علی تو اس کی گود میں پلا ہے جس کے ہاتھوں پہ پتھر کلمہ پڑھ لیتے ہیں. تو یہ فکرہ محمل ہے کہ جو یہاں نہیں بولے گا وہ آپ سنتے رہیں، سمجھ آتی رہے، اور پھر کوئی بندہ خاموشی سے بیٹھا بھی رہے. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کئی جگہوں پہ، ایسی جگہوں پہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے مرتضیٰ، جہاں لوگ میری زبان ہی نہیں سمجھتے، جہاں لوگوں کو اردو نہیں آتی، لیکن بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. وہ سن کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو مجلس اعضاء کا جو امام بارگاہ کا ماحول ہے، یہ بذات خود کچھ کرتا ہے. اور پہلے سمجھنا پڑے گا کہ امام بارگاہ کہتے کسے؟ بارگاہ، امام بارگاہ یعنی امام کے بیٹھنے کی جگہ. آپ یہاں آئے نہ آئے، لیکن آپ نے جگہ تو امام کے بیٹھنے کی بنائی ہے، اور جب آپ امام بارگاہ میں بیٹھ جائیں تو اس کا ماحول ایک اثر کرتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں، بھئی ڈوڈیال ہو یا رسول نگر ہو، ڈوڈیال اور رسول نگر کے شہر میں وہ اثر نہیں ہے جو مکہ میں ہے، اور وہ اثر مکہ میں نہیں ہے جو مدینہ میں. جو مدینہ میں اثر ہے اس سے زیادہ اثر کربلا میں ہے، کیونکہ مدینہ والے بھی آج کل کربلا میں ہی رہتے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں؟ ذرا بیدار رہیے گا. تو یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، داد دینے کا اثر نہیں ہوتا، تقریروں کا، لفظوں کا اثر نہیں ہوتا. اس کے لیے میں حوالہ دیتا ہوں، میرے مولا کے ایک صحابی ہیں جابر ابن حیان، قبلہ آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، آپ کی بھی توجہ چاہوں گا. جابر ابن حیان وہ جدید کیمسٹری کے بانی ہیں. ہاں جی. اچھا، ان سے کسی نے پوچھا جابر بن حیان سے کہ جابر تو نے مولا کی بارگاہ میں اتنے سال گزارے تو کتنی کتابیں پڑھی؟ تو جابر کہنے لگے میں کتابیں پڑھ کے تو عالم نہیں بنا. آپ نہ بھی بولیں گے، آؤ بسم اللہ بسم اللہ، آؤ جی شراج صاحب، جناب میرے بہت پیارے عزیز جناب نجم الحسن شیرازی صاحب تشریف لے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کا آنا میرا جانا ہے، مجھے ویسے ہی جانا ہے، تو یہ مجھے بھیجنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں، لیکن اپنے اپنے وقت پہ سبھی نے حاضری دینی. میں تو فکر نوروز پہ کہتا ہوں. جابر بن حیان سے کسی نے پوچھا کہ جابر تو نے کتنی کتابیں پڑھی؟ اس نے کہا میں کتابیں پڑھ کے عالم نہیں بنا. انہوں نے کہا پھر علم آیا کہاں سے؟ تو وہ کہنے لگے میرے علم کی وجہ بتا دوں، میں بطول کے بیٹے کے دربار میں 15 سال ادب سے چپ کر کے بیٹھا، اس کا یہ اثر ہے کہ مجھ میں علم آ گیا. اور رہی یہ بات کہ علم، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بندے کتابیں پڑھیں تو وہ عالم بن جاتے ہیں، کتابیں پڑھنے سے بندہ عالم نہیں بنتا. کتابیں پڑھنے سے معلومات آتی ہیں. سارے بندے بیدار ہوں تو میں فکر کروں. معلومات اور ہوتی ہیں، علم اور ہوتا ہے. معلومات اور علم میں بڑا فرق ہے.
اگر معلومات ہی علم ہوتی تو یہ نہیں فرمایا جاتا العلم نور یکشفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے، ہم جس کے دل پہ چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں۔ یہ علم اور معلوم میں فرق سمجھ لیں، پھر دل چاہے تو دعا کر دیجئے گا، نہ چاہے تو میرے عزیز کے لیے کر دیجئے گا، وہ بھی مجھے ہی لگ جائے گی۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، علم اور معلوم میں فرق کیا ہے؟ سارے مدینے کو معلوم تھا کہ دروازہ بطول کا ہے، علم صرف سلمان کو تھا۔ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش۔ آئیں بسم اللہ جی، آئیں۔ سارے مدینے کو معلوم تھا کہ دروازہ بطول کا، علم جناب سلمان کو تھا۔ یہ علم اور معلوم میں فرق ہے۔ تو تقریروں سے تو معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے، علم میں جو اضافہ ہوگا نا وہ مجلس اعضاء کی، جشن کی، اور ہمارے یہ جو جشن ہوتے ہیں نا ان کے لیے بھی کسی کو برا لگے تو میں معافی بھی نہیں چاہتا، کیونکہ میں سچی بات کرنے جا رہا ہوں۔ کئی بندے کہتے ہیں جی میں بات کہنے جا رہا ہوں، کسی کا دل دکھے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ تو دل دکھ بھی جائے، دل دکھے گا تو بندہ سوچے گا نا، دل نہیں دکھے گا تو سوچے گا کیسے؟ ہمارے جو جشن ہیں وہ بھی انتظار میں ہے، اور انتظار کرنے والوں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ انتظار بقدر صبر، صبر بقدر وفا، اور وفا کتنی ہوتی ہے بندوں میں؟ آئے سن لیں کہ وفا کتنی ہے۔ آپ اپنے کسی نوکر کو باہر کھڑا کر رہے ہیں کہ میں ابھی آتا ہوں، تو وہ ابھی کی تعریف اپنی وفا کے مطابق کرے گا، جتنی اس میں وفا ہے کہ بلا اتنی دیر رکے گا۔ جیسے ہی اس کا صبر، اس کی وفا ختم ہوگی، وہ رخصت ہو گیا، پتہ نہیں جب آئیں گے بلا لیں گے۔ تو میں بتاؤں 12ویں کے انتظار میں کتنے کتنے وفادار بیٹھے ہیں۔ صدیاں گزر گئی ہیں، بطول کا بیٹا مریم کے بیٹے سے کہہ گیا تم چوتھے آسمان پہ بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ تو وہ وضو کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ آئیں تو نماز پڑھائیں۔ اور پھر یہ جو تاریخ ہم منا رہے ہیں نوروز کی، نوروز چونکہ نوروز ویسے لفظ ہے، نوروز بھی نہیں ہے، نوروز، روز چونکہ فارسی کی لفظ ہے اور نو بھی فارسی کی لفظ ہے۔ نوروز کے معنی ہی نیا دن ہے، پہلا دن۔ اور جانتے ہیں پہلا دن کب ہوا تھا؟ آپ سارے لطف لے لیں گے۔ پہلا دن سورج کو ابھرنے کی اجازت اس دن ملی تھی جب آپ کی پاکیزہ روحوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا۔ جی آپ سلامت رہے، بہت شکریہ۔ اور پھر تحویل کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، وہ تحویل کے لیے آپ کو اعمال بھی کرنا پڑیں گے۔ دو فکرے میں کہہ لوں نا جب اجازت ہے، وہ اعمال بھی کرنا پڑیں گے، اور اعمال کرنا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے، اور اعمال کرتے ہوئے بندے ڈرتے بھی ہیں۔ اور یہ نوروز میں آپ کو بتا دوں، اس کے کچھ دن کے بعد، غالباً 20 دن کے بعد، ایک ایسا موسم شروع ہوتا ہے جس میں آسمان سے برسنے والے پانی کو آب نیساں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو، تھکے ہوئے ہیں تو میں پھر پوچھ لیتا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ آب نیساں۔ وہ آب نیساں ایسا پانی ہے کہ اس سے تعویذ لکھے جاتے ہیں۔ توجہ، اور میں اس پانی کی نسبت بتا دوں کہ اس پانی کی نسبت کیا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ وہ آسمان سے برسنے والا پانی چشمہ غدیر کا صدقہ ہے۔ نہیں آپ غور نہیں فرما رہے، وہ چشمہ غدیر کا صدقہ ہے۔ اور غدیر بھی چونکہ چشمے کو ہی کہتے ہیں، غدیر بھی چشمے کو کہتے ہیں۔ چاند مصرے آپ کو سناتے ہیں اور میں آپ کو سلام کرتے ہیں۔ غدیر بھی چشمے کو ہی کہتے ہیں، اور غدیر اس چشمے کو کہتے ہیں جو پانی زمین سے نہیں نکلتا، وہ برسا ہوا پانی رکتا ہے۔ اور غدیر اس چشمے کو کہتے ہیں جسے زمانے کی ہوائیں گندا نہیں کر سکتی۔ زمانے کی ہوائیں اس کا رنگ نہیں بدلتی۔ اس لیے رسول نے علی کی ولایت کے اجتماع کو غدیر کے میدان پر روک کر یہ سمجھایا تھا کہ یہی وہ مقام ہے جس سے وفاداری نبھانے والوں کا شجرہ آلودہ نہیں ہوتا۔ ان کا شجرہ ہمیشہ
صاف رہتا ہے. اور میں غدیر پہ ہی دو فکرے بھی کہوں گا اور غدیر پہ ہی میں دو مصرے ہی پڑھوں گا اور پھر آپ قصیدے سنیے گا. غدیر سرکار دو عالم نے مجمع نہیں روکا, اللہ نے روکا, مصطفیٰ نے نہیں روکا. اللہ نے پہلے مصطفیٰ کو روکا, پھر مصطفیٰ سے فرمایا یہ جو پیچھے آ رہے ہیں نا انہیں آگے بلا لو, اور جو آگے ہیں نا انہیں پیچھے بلو. اس کا مطلب ہے علی کے معاملے میں نہ بندہ پیچھے رہ سکتا ہے, یار آپ سن گئے فکرہ, نہ آگے جا سکتا ہے. علی کی ولایت ایک نقطہ اعتدال کا نام, جو معتدل رہے نا جب وہ علی کی ولایت پہ قائم ہے, جو معتدل نہ رہے وہ علی کی ولایت پہ قائم نہیں ہے. پھر سرکار نے جو ممبر بنوایا وہ پالان کا ممبر, پالان کا ممبر بنوا کے پھر اسے ممبر کہا گیا, پالان نہیں کہا گیا. سرکار دو عالم نے اسے ممبر کیوں کہا؟ سرکار نے ممبر اسے اس لیے کہا کہ ممبر کہتے ہی اسے ہے جس سے علی کی ولایت پڑھی جائے. بہت شکریہ. جس سے علی کی ولایت نہ پڑھی جائے وہ لکڑی کا فرنیچر ہوتا ہے, وہ ممبر نہیں ہوتا. سرکار نے ممبر پالان کا اچھا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پالان کس کس کے تھے, توجہ فرمائیے گا. پالان کس کس کے تھے نام بھی بتا سکتا ہوں. یہ جو کچھ لوگوں نے آپ کو بتایا نا, یقین جانیے بڑے پاکیزہ پالان تھے, اور ایسے پالان تھے جس پہ کسی نجس کا ہاتھ بھی نہیں لگا تھا. ان کا ممبر بنا اور پالان کے ممبر پہ علی کو کھڑا کر کے سرکار دو عالم نے جو اعلان کیا اس کا ایک فکرہ سن لیں یا دو سن لیں اور پھر آپ کو سلام کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا اللہ مولائی, اللہ میرا مولا ہے, وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کا مولا میں ہوں. سرکار مومن کون ہے؟ فرمایا من كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا, مومن وہ ہے جو علی کو مولا مانے. آخری فکرہ کہہ رہا ہوں اور آپ کو سلام کر رہا ہوں. اس کے بعد سرکار نے 1.25 لاکھ مجمع سے ایک فکرہ کہا تھا, اور وہ فکرہ یہ تھا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, جو حاضر ہے وہ جا کے غائب کو بتائے, جو حاضر ہے وہ جا کے, یہ پوری غدیر ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, جو حاضر ہے وہ جا کے غائب کو بتائے. الوالد الولد, جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے, جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے. میں نے کہا سرکار آپ نے تو رشتہ ہی پابند کر دیا ہے کہ جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے. نانا نواسے کو بتا لے, دادا پوتے کو بتا لے, چاچا بھتیجے کو بتا لے, ماما بھانجے کو بتا لے. آپ نے کہہ دیا جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے. سرکار نے فرمایا تم سمجھے نہیں, میں نے غدیر کے چوراہے میں کائنات کا شجرہ کھول کے رکھا ہے اور کہا الوالد الولد, جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے. اس کا مطلب ہے سرکار نے سمجھایا یہ کہ اگر کسی کے باپ نے بیٹے کو علی کی ولایت نہیں پڑھائی تو بیٹے پہ واجب ہے کہ وہ اپنے باپ سے کہے یا علی کی ولایت پڑھا یا میرا اصلی باپ بتا. مل کے بولو حیدری.